نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو مسلمانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے سعادتوں کا مہینہ بنا دیا۔ اس ماہ مبارک کو کلام الہی سے خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض پاکیزہ بندے اس ماہ مبارک میں ہر تیسری رات کو تہجد کی نماز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام نخعی رحمہ اللہ رمضان میں ہر تیسری شب کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آخری عشرہ میں ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ رمضان مبارک کے آتے ہی دوسرے مشاغل سے الگ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ عبداللہ ابن غالب ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور دفن کیے گئے تو قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس خوشبو کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ روزہ اور تلاوت قرآن مجید کی برکت ہے۔ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے متعلق اہل علم کے تاثرات جو صاحب دل بھی تھے عرض کرتا ہوں، شاید ہمارا جذبہ عمل بیدار ہو جائے اور اس مبارک مہینہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، کیونکہ واقعات کو سن کر دل اس سے متاثر ہوتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بھی گزشتہ اقوام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اکابر و اسلاف بھی انسان ہی تھے اور ان کو بھی ہماری طرح انسانی ضروریات لگی ہوئی تھیں، مگر انہوں نے ضروریات کو ضرورت ہی کی حد تک رکھا، ضرورت کو مقصد نہیں بنایا، اور ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد بھول گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کی برکات سے محروم ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے اقوال: ماہ رمضان مبارک آ گیا، قرب خداوندی کی جانب سے مشک جیسی تیز ہوائیں چلنے لگیں، خوش نصیبوں کو مژدہ یعنی خوشخبری وصال ملنے لگا، گناہگاروں کو معافی کا آسرا ہوا، خواہشات نفسانی کے آتش کدے بجھنے لگے، نفس کی حکومت ختم ہو گئی، اب غفلت کی بدمستی دور ہو، تقوی کی شمع روشن ہوں۔ روزہ داروں، دلوں میں خشوع پیدا کرو، تہجد میں رکوع اور سجدوں کا لطف حاصل کرو۔ اے نیند، شب بیداروں کے قریب نہ آنا، اے گناہ، عارفین اپنی روحانی غذا پائیں گے اور جمال ذات کے مشتاق غیر پر نظر نہ ڈالیں گے۔ افسوس وہ شخص کس قدر محروم ہے جس نے اس مبارک مہینہ کو ضائع کر دیا۔ کتنی روزہ دار ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہے، کتنے شب بیدار ہیں جو صرف جاگتے رہے۔ بلا شبہ جو روزہ جھوٹ سے محفوظ نہ رکھا جائے اور جو تہجد بے حیائی سے نہ روکے، وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے۔ اے لوگو، تم میں روزے کی برکات کہاں، شب بیداری کے انوار کہاں، راتوں کو آنکھوں سے آنسو کب بہائے۔ اللہ والو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اتارا گیا، آج وہی قرآن تمہارے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے، اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر تمہارے دلوں میں ڈر نہیں پیدا ہوتا، آنکھیں آنسوں سے تر نہیں ہوتی، تم اپنے روزوں کو ناجائز باتوں سے نہیں بچاتے۔ اگر ایسا کرتے تو روزہ کا فائدہ محسوس کرتے، تم صحیح طریقہ سے شب بیداری نہیں کرتے، اگر ایسا کرتے تو قرآن بارگاہ خداوندی میں تمہاری سفارش بنتا۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں بھی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تلاوت ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے والی بن جائے، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت شوق اور جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔